نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ منگلور میں وزیر شہری ترقیات روشن بیگ کے خلاف احتجاج، کئی بی جے پی لیڈران کی گرفتاری پھر رہائی۔ کارکڑلا تعلقے میں سلسلہ وار چوری کی وارداتیں، دکان مالکان پریشان۔ فون کا مائک لگا کر امتحان میں جوابات لکھنے کی کوشش ناکام، 3 طلبہ گرفتار۔ لال قلعہ، پارلیمنٹ، راشٹرپتی بھون اور قطب مینار بھی غلامی کی نشانیاں، انہیں بھی مٹا دینا چاہیے، اعظم خان کا نیا بیان۔ آدھار نہیں تو راشن نہیں، جھارکھنڈ کے سمڈیگا میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر 11 سالہ بچی نے دم توڑا۔ مولانا انظر شاہ صاحب بنگلور کے بری ہونے کی خبر پکی اور صحیح، 2 دن بعد لوٹیں گے بنگلور۔ بنگلہ دیش سے جمعیت کے وفد کی واپسی، کیا دیکھا، کیا کہا اور کیا سنا، یہاں ہے تفصیلات۔ پنجاب لدھیانہ میں شاکا سے لوٹتے وقت RSS کارکن رویندر گوسائی کا گولی مار کر قتل۔ اسپین کے گرینڈا میں واقع الحمبارا پیلس میں 500 سے زائد سال بعد اذان کی گونج۔ پرتگال اور اسپین میں آتش زدگی سے 49 افراد ہلاک۔ سعودی عرب، صحرا میں تیل کا سراغ لگانے والا اولین بدو رہبر کون تھا، جانیے یہاں۔ دمشق کے مشرق میں شامی دفاعی اڈے پر اسرائیلی فضائی حملہ۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر منگلور سے۔ ملک ہند کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نازیبا جملے استعمال کرنے کو لے کر یہاں مشتعل بی جے پی لیڈران و اراکین کی جانب سے احتجاج کرنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق احتجاج دکشن کنڑا ضلع بی جے پی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا۔ PVS ضلع بی جے پی دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا اور راستہ روک کر بھی احتجاج کیا گیا۔ بی جے پی ضلع صدر سنجیو مٹھندور نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی صرف بی جے پی کے PM نہیں بلکہ پورے ملک کے PM ہیں۔ ان کے خلاف نازیبا جملے استعمال کرنے والے وزیر روشن بیگ کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے۔ بی جے پی اراکین نے اس موقع پر راستہ روک کر احتجاج کرنے کی وجہ سے عوام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر پولیس نے بی جے پی ضلع صدر سنجیو مٹھندور، گنیش ہوسابیٹو، روپاڈی بنگیرا، مونپا بھنڈاری اور شکیلا کارواڑ جیسے لیڈران کو گرفتار کر کے بعد میں رہا کر دیا۔ اب خبر بیلتنگڑی سے۔ کارکڑا تعلقے کے دیہی علاقے ناراوی، الاونگڑی، گراوینا کیری اور بیلتنگڑی وغیرہ میں سلسلہ وار چوری کی وارداتیں پیش آنے کی وجہ سے عوام ہکا بکا اور تاجر حضرات بڑے پریشان ہیں۔ تازہ اطلاع کے مطابق الدنگڑی بازار میں 6 مختلف اشیاء کی دکانوں کی شٹر توڑ کر ہزاروں روپے کی نقد اور اشیاء لوٹ کر فرار ہوئے ہیں۔ فینسی کپڑے اور الیکٹرانک کے علاوہ گارمنٹس وغیرہ کی دکانوں کو چوروں نے نشانہ بنا کر جملہ 24,000 روپے نقد چرا کر فرار ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ الگ الگ دکانوں میں جتنی بھی رقم ملی چور چرا کر فرار ہوئے اور چوری کی واردات سلسلہ وار پیش آئی ہے۔ رات 1 بجے سے 4 بجے کے اندر سارقوں نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ پولیس جائے واردات کا معائنہ کرنے کے بعد تفتیش کر رہی ہے۔ اب خبر داونگیرے سے۔ کرناٹکا لوک سیوا آیوگا کی جانب سے چلائے جا رہے ایک امتحان میں 3 امیدوار طلبہ کی جانب سے ایئر فون استعمال کرتے ہوئے جوابات لکھنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق PT استادوں کے لیے سرکار کی جانب سے تحریری امتحانات کا انعقاد داونگیرے میں کیا گیا تھا۔ تحریری امتحان کے دوران 3 طلبہ کو ایئر فون کے ذریعے سے جواب حاصل کرتے دیکھ پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ایک شخص شہر کے ایک لاڈج سے ان کو بذریعہ فون جوابات بتا رہا تھا اور اس کے لیے 11 لاکھ روپے ادا کیے جانے کی بات بھی ہوئی تھی۔ ملزمان کی شناخت چنگیری تعلقے کے بیلگیرے D شرینواس، میاپورہ کے R تپیش نائک اور داونگیرے کے شباٹ کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ مصدقہ اطلاع پانے کے بعد ہی ایڈیشنل DGP بسونتپا کی قیادت میں کارروائی کی گئی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد اہم ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کو آگے بڑھایا ہے۔ اب خبر رامپور سے۔ سماجوادی پارٹی کی سینئر لیڈر اعظم خان نے محبت کی نشانی تاج محل سے متعلق BJP لیڈر سنگیت سوم کے بیان پر تیکھا جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تاج محل سے متعلق سنگیت سوم کے بیان کا جواب نہیں دیں گے۔ گوشت کا کارخانہ چلانے والوں کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر یوگی اور مودی فیصلہ کریں گے۔ اعظم خان نے کہا کہ لیکن پہلے سے ہی میری یہ رائے ہے کہ غلامی کی ان تمام نشانیوں کو مٹا دینا چاہیے جس سے کل کے حکمرانوں کی بو آتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ مغل ہندوستان پر قابض ہوئے لیکن حالات میں آئے،
کون لے کر آیا؟ یہ بحث اگر ہوگی تو بحث پر کڑواہٹ آ جائے گی اور لوگ ہماری بات کا برا مانیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اکیلے تاج محل ہی کیوں، پارلیمنٹ، راشٹرپتی بھون، قطب مینار، دہلی کا لال قلعہ، یہ سب غلامی کی نشانیاں ہیں۔ ہم بادشاہ سے اپیل کرتے ہیں اور ہم نے چھوٹے بادشاہ سے تو کہا ہے کہ چلو اب آگے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اعظم خان نے کہا کہ پہلا پھاوڑا آپ کا ہوگا اور دوسرا ہمارا، ہمت تو کریں۔ اعظم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کے بعد قدم پیچھے ہٹا لینا سیاسی نامردی ہے۔ جو لوگ اسے غلامی کی نشانی کہہ رہے ہیں ان کا تو پورے ملک پر راج ہے اور قبضہ ہے۔ اب خبر رانچی سے۔ جھارکھنڈ کے سمڈیگا سے ایک بے حد حیران کن خبر سامنے آئی ہے، جہاں 8 دنوں سے بھوکی 11 سال کی لڑکی نے دم توڑ دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی راشن ڈیلر نے مہینوں پہلے اس کے کنبے کا راشن کارڈ رد کر دیا تھا اور اناج دینے سے انکار کر دیا تھا۔ راشن ڈیلر کا کہنا تھا کہ چونکہ اس کا راشن کارڈ آدھار کارڈ سے لنک نہیں ہے اس لیے وہ راشن نہیں دے سکتا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد اب ریاست کے وزیر خوراک جانچ کی بات کہہ رہے ہیں، مگر جہاں ایک طرف ڈیجیٹل انڈیا کی خوب باتیں کی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف بھوک سے دم توڑتی بچی کی خبر نے سبھی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لڑکی کا نام سنتوشی کماری تھا اور اس نے 8 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ درگا پوجا کی تعطیل کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سنتوشی کو مڈ ڈے میل بھی نہیں مل سکا اور وہ بھات یعنی چاول مانگتے مانگتے دم توڑ گئی۔ سنتوشی جلڈیگا سیکشن کی پتی امبتا پنچایت کی کریمتی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ بی پی ایل ریکھا سے نیچے زندگی گزارنے والی سنتوشی کے اہل خانہ میں سے کسی کے پاس بھی نوکری نہیں ہے اور نہ ہی مستقل آمدنی کو کوئی ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے پورا کنبہ ہی نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت ملنے والے سرکاری راشن پر منحصر تھا۔ اب خبر ممبئی اور بنگلور سے۔ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزامات کے تحت گرفتار مشہور عالم دین مولانا انظر شاہ قاسمی کو آج دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت نے دہشت گردی کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ نیز اس مقدمے میں ماخوذ بقیہ ملزمین کے خلاف چارج فریم کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اطلاع یہاں ممبئی میں ملزمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ دیگر ملزمین بھی جلد رہا ہوں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں مقدمے کی سماعت پر ایڈوکیٹ EMS خان نے عدالت کو بتایا تھا کہ NIA نے ملزم کو القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جبکہ اس تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نیز ملزم انظر شاہ کے قبضے سے تحقیقاتی دستوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس معاملے میں کوئی اقبالیہ بیان دیا ہے۔ ایڈوکیٹ EMS خان نے عدالت کو مزید بتایا تھا کہ جس سرکاری گواہ نے انظر شاہ کے خلاف بیان درج کرایا تھا اور اپنے سابقہ بیان سے منحرف ہو چکا ہے، اور اس معاملے کے دیگر ملزم محمد آصف اور عبدالسمی نے بھی انظر شاہ کے تعلق سے کوئی بیان نہیں دیا۔ آج خصوصی NIA عدالت کے جج سدھارتھ شرما نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا کہ تحقیقاتی دستے عدالت کے سامنے یہ ثبوت نہیں پیش کر سکا کہ مولانا انظر شاہ قاسمی نے کبھی پاکستان کا دورہ کیا تھا، لہٰذا ملزم کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا اور انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ مولانا انظر شاہ کے جلسوں کی تقاریر میں ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ القاعدہ سے جڑنے کے لیے نوجوان طبقے کو اکسانے کا کام کر رہے تھے۔ نیز دیگر ملزمین سے ان کے تعلق بھی ثابت نہیں ہو سکے۔ آیا رہے کہ مولانا انظر شاہ کو دہلی پولیس نے ممنوعہ تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزامات کے تحت گرفتار کیا اور تحقیقاتی دستے نے عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم کو ممنوعہ تنظیم القاعدہ کے لیے کام کرنے کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اب جبکہ ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، تحقیقاتی دستوں کو سخت ہزیمت کا سامنا ہے۔ گلزار اعظمی نے بتایا کہ اس معاملے میں گرفتار دیگر ملزمین مولانا عبدالرحمان، عبدالسمی اور محمد آصف کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کا عدالت نے حکم جاری کیا ہے۔ نیز مولانا انظر شاہ قاسمی کا فیصلہ دستیاب ہو جانے کے بعد اس تعلق سے وکلاء سے صلاح و مشورہ کر کے اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انتظامیہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان پر کتنے ہی جھوٹے مقدمات قائم کر لے، لیکن ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، جس کا ثبوت مولانا انظر شاہ قاسمی کے مقدمے سے ڈسچارج ہے۔ حضرت مولانا نے مزید فرمایا کہ عدالتوں کی اس قسم کے فیصلے جمعیت علماء کے کارکنوں میں نئی روح پھونکتے ہیں اور ہمارا عدالتوں پر اعتماد مزید پختہ ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء لیگل سیل کی اس بڑی کامیابی پر سیکریٹری قانونی امداد کمیٹی گلزار اعظمی اور ملزم کا کامیاب دفاع کرنے والے ایڈوکیٹ EMS خان اور دیگر وکلاء کی ستائش کی اور کہا وکلاء کی مسلسل جدوجہد سے بالآخر آج مولانا انظر شاہ قاسمی کو راحت حاصل ہوئی، جس کا انتظار ان کی گرفتاری کے بعد سے عوام کر رہے تھے۔ اب خبر بنگلہ دیش سے۔ قائد جمعیت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کی ہدایت اور علامہ فرید الدین مسعود صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی مظلوم روہنگیائی مہاجرین کی راحت رسانی پر مامور مولانا حکیم الدین قاسمی سیکریٹری مولانا احمد عبداللہ رسول پوری آرگنائزر جمعیت علماء ہند
مولانا امجد باپو صاحب برطانیہ، مفتی سلمان احمد صاحب، مولانا شعیب، مولانا عبداللہ شاکر وغیرہ پر مشتمل 10 رکنی جمعیت علماء کے وفد نے ٹکناف ایزلا ہیلتھ کمپلیکس میں مریضوں کی عیادت کی اور کچھ نقد تعاون کیا۔ وفد یہاں سے نیاپڑا کیمپ پہنچا جہاں تقریباً 70,000 مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پینے کے پانی اور بیت الخلاء کی شدید ضرورت کی وجہ سے یہاں 500 فیملی کے لیے برطانیہ کی اینگل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ اور سیو آور ورلڈ تنظیم کے خاص تعاون سے جمعیت علماء کی زیر نگرانی فی الحال 5 ہینڈ پمپ، ایک موٹر ٹیوبل، پانی کی عارضی ٹنکی، ہر 10 فیملی پر 4 بیت الخلاء، مرد و عورت کے لیے الگ الگ 35 بیت الخلاء بنا دیے گئے ہیں۔ کام جاری ہے۔ ایک ہینڈ پمپ کا 16,000 سے 26,000 تک اور بیت الخلاء 6,000، اس موٹر ٹیوبل تقریباً 6,000 تک کا خرچ آ رہا ہے۔ بعض مقامات پر 130 فٹ بور کرنے کے باوجود پانی نہیں مل سکا، مجبوراً دوسرے مقام پر بورنگ کرنی پڑ رہی۔ اس کیمپ میں جمعیت علماء و اصلاح المسلمین کی طرف سے جاری کاموں میں الحمدللہ اب تک 10 عارضی مساجد مکمل ہو چکی ہیں۔ ہر مسجد میں مکتب کا نظم کیا گیا ہے اور 3-3، 4-4 برمی مہاجر اساتذہ کو متعین کیا گیا ہے۔ جامعہ اسلامیہ فارم فروغ برما سے فارغ مکتب کے استاذ مولانا ابو طیب برمی نے بتایا کہ ان کے سگے چچا کو آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا۔ دوسرے استاد حافظ محمد نور السلام نے بتایا کہ ہمارا سوٹا گجر بل گاؤں میں آرمی نے پورا کا پورا گاؤں جلا ڈالا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت اور مظلوموں کی نصرت فرمائے۔ اب خبر لدھیانہ سے۔ پنجاب کے لدھیانہ میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کے کارکن رویندر گوسائی کا آج صبح نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتی پولیس کمشنر آرین ڈھوکے دیگر افسران کے ساتھ وقوع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس نے شہر کے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق مسٹر گوسائے صبح گگندیپ کالونی میں سنگھ کی شاخہ سے جب وہ گھر لوٹ رہے تھے تو ان کے گھر کے باہر ہی 2 نامعلوم حملہ آوروں نے انہیں گولی مار دی، جس سے ان کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی۔ مسٹر گوسائی کی موت کی اطلاع ملتے ہی سینکڑوں RSS کارکن وہاں جمع ہو گئے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ اس سے پہلے 2016 میں RSS کے پرانت سہ سنگھ چالک بریگیڈیئر جگدیش گنگیجا کا بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ اب خبر اسپین سے۔ اسپین کے گریناڈا میں واقع الحمبارا پیلیس میں اذان دیتے ہوئے ایک شخص کو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ موضوع ناز جو کہ شامی نژاد ہے ویڈیو میں اذان دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس پیلیس کی دیواریں اذان سننے کے لیے بے چین ہیں۔ گریناڈا میں مسلم حکمرانوں نے الحمبارا پیلیس کی تعمیر کی تھی۔ 711 میں مسلمان یہاں پر آئے اور 800 سالوں تک حکمرانی کی۔ گریناڈا 1492 میں عیسائیوں کے قبضے میں یہاں آ گیا۔ مسلمانوں کو جبری طور پر یا تو عیسائی بنایا گیا یا انہیں اذیتیں دی گئی۔ بظاہر کئی لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا تو مگر چھپ چھپ کر اپنی عبادتیں بھی مسلمان کیا کرتے تھے۔ گریناڈا میں 1501 تک سرکاری طور پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہا۔ شبونہ پرتگال اور اسپین میں جنگلات اور زرعی اراضی میں لگنے والے خوفناک آگ کے نتیجے میں کم سے کم 36 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق پرتگال میں خشک سالی کے بعد جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 36 افراد زندہ جل گئے، جبکہ اسپین کے شمال مشرق علاقوں میں لگنے والے آگ سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق پرتگال میں 50 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اسپین میں بھی کئی مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں میں آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ اور دیگر امدادی ادارے متحرک ہیں۔ پرتگالی حکومت نے شمال کی طرف سے بہتے دریائے تاجوز کے اطراف میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کے ساتھ عالمی برادری سے آگ بجھانے میں مدد طلب کی ہے۔ پرتگالی اپوزیشن نے حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت آگ بجھانے میں کوتاہی کی مرتکب ہوئی ہے۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ کیا آپ جانتے ہیں GPS کی ایجاد اور تیل اور گیس کو نکالنے کے لیے آلات کی ترقی سے بہت پہلے سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کیسے دریافت کیے گئے تھے؟ آپ شاید حیران ہوں گے کہ جب ان جدید آلات کا وجود تک نہیں تھا تو سعودی آرامکو نے مقامی بدو رہبروں گائیڈز کی مدد سے تیل کے ذخائر تلاش کیے تھے۔ ان میں سب سے معروف اور ممتاز سراغ رساں خمیس ابن رمسان تھے۔ ان کا تعلق اجمان قبیلے سے تھا۔ آرامکو 5 صدی سے زیادہ عرصے کے بعد بھی انہیں بھولی نہیں ہے اور اس نے حال ہی میں اپنے آئل ٹینکر کا نام ان کے نام پر رکھ دیا ہے۔ آرامکو نے پہلے بھی ابن رمسان کے نام کو فراموش نہیں کیا تھا اور اس نے ان کی مہارت اور خدمات کے اعتراف میں 1974 عیسوی میں اپنے تیل کے سب سے پہلے کنویں کا نام ان سے منسوب کر دیا تھا۔ تیل کا ایک کنواں مشرقی صوبے میں دریافت ہوا تھا اور یہیں سے سب سے پہلے تیل نکالا گیا۔
ابن رمضان ان مشہور رہبروں میں سے ایک تھے جن کی مہارت اور تجربے کو ماہرین ارضیات نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش، ڈرلنگ یعنی کھدائی اور تیل نکالنے کے وقت بھی سراہا تھا۔ وہ پہلے رہبر تھے جنہیں سعودی حکومت نے تیل کی تلاش کی ذمہ داری سونپی تھی۔ بعد میں 1934 عیسوی میں آرامکو کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ سعودی شاہ عبدالعزیز نے ابن رمضان اور امریکی ماہر ارضیات جیولوجسٹ بیکسی اسٹینکی کو مشرقی صوبے میں تجارتی استعمال کے لیے تیل کی تلاش کا کام سونپا تھا۔ وہاں پہلے تیل کی تلاشی کے لیے بہت کوششیں کی جا چکی تھی، لیکن یہ دونوں وہاں تیل کا پہلا کنواں دریافت کرنے میں کامیاب رہے تھے اور اس کو اب کنواں نمبر 7 قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور رہبر مہلک مرض کینسر سے ناکامیاب جنگ لڑنے کے بعد 1959 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسے۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال کی تھی۔ سعودی عرب میں تیل کی دریافت میں ان کے کردار کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ ان کی تیل کا سراغ لگانے کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور مہارت کی تعریف کی جاتی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے شامی دارالحکومت دمشق کے مشرق میں واقع کے علاقے میں شامی فضائی دفاعی نظام کی بیٹریز کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی گزشتہ روز صبح لبنانی فضائی حدود میں ایک اسرائیلی طیارے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک میزائل داخل جانے کے بعد عمل میں آئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان جانتھن کوٹریکس نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم طیارے کے خلاف حملے یا شام کی جانب سے ہونے والے کسی بھی حملے کا ذمہ دار شامی حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی طیارہ لبنانی فضاؤں میں اپنے روٹین کے سروے مشن پر تھا۔ ادھر بیت المقدس میں العربیہ کے مطابق نشانہ بنائی گئی بیٹریز وہی ہیں جن کے ذریعے رواں سال مارچ میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی جانب 2 میزائل داغے گئے تھے اور ان میزائلوں کو غور اردن کے علاقے میں فضا میں ناکام بنا دیا گیا تھا۔ میزائل بیٹریز کو دمشق سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا۔ اسی سلسلے میں اسرائیلی عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعہ ختم ہو چکا ہے اور کسی قسم کی عسکری جارحیت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا نشانہ بنایا جانا اس سرخ لکیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ماسکو کے ساتھ عسکری رابطہ کاری کے سلسلے میں روس کو آج دمشق کے نزدیک کی جانے والی کارروائی کی تفصیلات اور اس کی وجوہات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔